ربیع بن سلیمان، ان کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ ربیع بن سلیمان حج کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ جب حج کے ارادے سے نکلے، لوگ آئے، مبارکبادیاں دیں اور دروازے سے نکلے، بستی کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ سنیں، اللہ کرے یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ بستی کے باہر تک لوگ چھوڑنے کے لیے آئے۔ مبارک ہو حضور کے شہر جا رہے ہو، مبارک ہو حضور کے شہر جا رہے ہو۔ یہ قافلہ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں قیام کیا قافلے نے، ضرورتوں کے سامان اپنے اپنے تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بھی اپنا ضرورت کا سامان لینے کے لیے نکلے۔ میں پہلے بتا دوں، کوئی یہ نہ کہے جی میں نے وہ پڑھا ہے، تو آپ نے جتنا پڑھا ہے آپ اتنا لڑیں گے، لیکن میں نے دونوں کا نام پڑھا ہے، دونوں کا پڑھا ہے۔ ربیع بن سلیمان، حضرت عبداللہ ابن مبارک، تھوڑے سے ملتا جلتا واقعہ ہے، تھوڑا سا کم و بیشی ہے، لیکن ہے یہی ملتا جلتا واقعہ ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ جو قافلہ تھا میرے حج جانے والا نا، راستے میں رک گیا، میں بھی رک گیا، تو سارے لیٹے ہوئے تھے، میں دوپہر کا وقت تھا، مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا، میں مارکیٹ کے حساب سے نکلا، جا رہا تھا، میں راستے سے گزرا، میں نے ایک خاتون کو نقاب میں دیکھا، نقاب پوش خاتون نکلی، اور میں اس کے پیچھے پیچھے کدھر جا رہی دوپہر میں، وہ آگے آگے، کہتے ہیں کہ راستے میں اس کو ایک جانور مرا ہوا ملا، ایک پرندہ، اس نے اس پرندے کو اٹھایا اور گود میں رکھا اور لے کے پلٹ کے جانے لگی۔ میں نے اس سے کہا، تیرے نقاب سے لگ رہا ہے کہ تو حضور کا کلمہ پڑھنے والی ہے؟ کہا جی۔ کہا پھر یہ بتا، یہ مرا ہوا جانور کیوں اٹھایا تو نے؟ مرا ہوا جانور کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا سنیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں دخل اندازی نہ کریں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تو یہ بات کہہ رہی ہے، لیکن تیرا وجود، تیری باتیں اور تیرا تذکرہ بتا رہا ہے کہ تیرا بھی وہی نبی ہے جو میرا نبی ہے، تیرا بھی وہی دین ہے جو میرا دین ہے، تیرا بھی وہی مذہب ہے جو میرا مذہب ہے، تیرا بھی وہی خدا ہے جو میرا خدا ہے۔ بتا تو سکی، ہماری شریعت میں یہ مردار کھانا تو حلال لگی ہے، تو اسے کدھر لے کے جا رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا، او پردیسی مجھے یہ نہیں معلوم کہ تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن میں تجھے بتانا یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو جو لے کر کے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ بھی شریعت کا فیصلہ ہے۔ کیا کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس خاتون نے کہا تھا کہ میں اس کو پکانے کے لیے لے کر کے جا رہی ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں تو اس کو لے جا کر کے کیا کرے گی؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے مصطفیٰ کی شریعت حرام کہتی ہے مردار کے کھانے کو، آپ کیوں لے کر کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا ربیع تجھے کیا پتا ہے، جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، غربت نے آ کے بیڑا جما لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج فاقوں کا عالم یہ ہے میرے بچے موت کے قریب آ گئے ہیں، اگر اب بھی یہ حرام نہیں کھایا میرے بچوں کو موت آ جائے گی۔ کہا کہ یہ شوق کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے لے کر کے جا رہی ہوں۔ اور ربیع بن سلیمان، یہ مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے اگر جان پہ آ کے بن جائے تو اتنا کھانے کی اجازت ہے جتنے سے جان بچائی جا سکے۔ ربیع بن سلیمان یہ کہہ کے پلٹنے لگے، آپ نے کہا بتا تو صحیح، تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، جا کدھر رکھا ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا، اس خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہچکی بھر کے اس نے پردے کی آڑ سے کہا تھا او جانے والے، جب مدینے پہنچے ہمارے نانا سے ہمارا سلام کہہ دینا، اللہ اکبر، جیسی لفظ سنا ہے ہمارے نانا سے سلام کہہ دینا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، میں سمجھ گیا یہ کوئی سیدہ کی ذات ہے۔ کہتے بتاؤ تو صحیح کس سے تعلق ہے، کس خاندان سے ہو، کس گھرانے سے ہو؟ کہ اس عورت نے کہا تھا کہ میں حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کانپتے پیروں سے اپنے خیمے میں آیا، میں نے سواری بیچی، میں نے سارا سامان بیچنے کے بعد میں نے سارے پیسے کو اکٹھا کیا اور سیدہ کی چوکھٹ پہ جا کر کے میں نے پیش کر دیا، یہ لیجئے میری طرف سے تحفہ قبول ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کو دے کر کے میں اپنے خیمے میں آ گیا۔ جب قافلہ جانے لگا لوگوں نے مجھ سے کہا ربیع بن سلیمان تم نہیں چلو گے کیا؟ کہتے میں پھر جاتا تو کیسے جاتا، جتنا بھی سامان تھا میں سارا سیدہ کو دے چکا تھا، بس میں نے کھڑے ہو کر کے حاجیوں کو الوداعی سلام کیا ہے اور حضور کے شہر کو دیکھ کر کے رو دیا تھا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ گھر چلے گئے تھے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، روایتیں مختلف ہوتی ہیں، اب ذرا سوچے۔ کہتے ہیں میں اس ڈر سے واپس نہیں آیا کہ لوگ مذاق بنائیں گے، کس اعتراض
احترام سے لوگوں نے استقبال کیا تھا. لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے 2.5 مہینے جب تک لوگ حج کر کے واپس آئے میں اسی مقام پر ٹھہرا رہا. لیکن جب خبر ملی کہ قافلہ آنے والا ہے میں خیمے سے باہر نکلا تاکہ حاجیوں کا استقبال کروں. کہتے میں باہر آیا اور آنے کے بعد میں نے سینے سے حاجی کو لگایا. میں نے کہا تجھے حج کا جانا کو مبارک ہو. اس نے کہا ربی تجھے بھی حج مبارک ہو. کہتے میں دوسرے حاجی کے پاس گیا, اس سے میں نے کہا تجھے حج مبارک ہو. اس نے بھی مجھے سینے سے لگا کے کہا تجھے حج بیت اللہ مبارک ہو. کہتے میں پریشان ہو گیا, میں کہنے لگا یار مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہو؟ کہتے کیا تو نے ہمارے ساتھ صفا مروہ کی صحیح نہیں کی تھی؟ دوسرا کہتا کیا تو نے میرے ساتھ زمزم نہیں پیا تھا؟ تیسرا کہتا یار کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے ہم دونوں ساتھ کھڑے تھے؟ چوتھا کہتا ہے کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے پتھر ساتھ مارے تھے؟ تو چوتھا پانچواں کہتا ہے قربانی کے مقام پہ میں تیرے ساتھ تھا. کہتے میں پریشان تھا. اتنے میں ایک حاجی آیا, اس نے 70,000 درہم کی تھیلی آگے بڑھا کے کہا کہ یار یہ تو نے مسجد نبوی میں وضو کرتے وقت مجھ کو دی تھی, وہاں ملاقات نہ ہوئی, لے میں تیری امانت بتا رہا ہوں. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں بڑا پریشان حاجیوں کے ساتھ گھر تو واپس آ گیا, حاجیوں کے ساتھ گھر واپس آ گیا, لیکن تھا بڑا بے قرار, تھا بڑا بے چین. میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ میں گیا نہیں ہوں, یہ تو جانتا ہے, تیری رحمتیں جانتی ہے, میں یہاں سے آگے نہیں بڑھا, میں نے جو تھا کسی سیدہ کے حوالے کر دیا. یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور پھر یہ 70,000 درہم یہ کس کو میں نے دیے تھے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے روتے روتے سو گیا. ادھر سویا ہوں, خواب میں آقا تشریف لے آتے ہیں, سرکار تشریف لائے. کہتے ربی بن سلیمان کیا ہوا, تجھے یقین کیوں نہیں آتا ہے کہ تو نے حج کر لیا ہے؟ یا رسول اللہ جب میں گیا نہیں تو میں نے حج کہاں کیا ہے, میں تو یہاں رک گیا تھا. آقا کریم فرماتے سن, جو تو نے اپنے حج کا سامان بیچ کر کے میری بیٹی کی ضرورت میں لگایا تھا, اللہ کو تیرا عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ تیری شکل کا فرشتہ اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ قیامت تک وہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا. اللہ ہر سال تجھے حج کا ثواب عطا کرتا رہے گا. اور آقا یہ 70,000 درہم کہتے سن یہ میں نے تجھے دیے تھے, تو نے میری بیٹی کی مدد کی تھی, میں نے مدینے سے تیری مدد کا انتظام فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زیارت حرمین شریف ہے, عظمت والدین کانفرنس. توجہ ہے سارے لوگوں کی. فرماتے پھر حضور نے کہا یقین کیوں نہیں کرتا؟ حضور میں گیا ہی نہیں. آقا فرماتے سن تو نے میری بیٹی کا دل رکھا تھا, رب نے تجھے اتنا بڑا اجر دیا ہے کہ تیری شکل کا فرشتہ ہی پیدا کر دیا ہے, اور قیامت تک وہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا. قیامت تک. حضور یہ درہم کہا کہ یہ میں نے تجھے دیے تھے, 70,000 درہم حضور کی چوکھٹ سے ملے. وہ کہا تھا نا کسی نے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. ہاں تو بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ جا کے بھی اللہ نہ گھر بیٹھے بیٹھے حج بیت اللہ جیسی نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. نیکی کا وہ شاداب پیکر بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا, حج کی دولت جسے مل نہ پائے, جائے جائے وہ گھر اپنے جائے, ماں کے تلوے کو وہ چوم لے جو حجر اسود کو چوما نہیں ہے. اللہ نے یہ نیکی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی رکھی ہے. ساروئی کا تو معاملہ نہیں ہوتا نا اتنا 4 لاکھ 5 لاکھ لگا کے حضور کا شہر دیکھ لے, حج بیت اللہ کی زیارت کریں. یہ سارے لوگوں کا تو مقدر نہیں ہو پاتا نا. فرمایا پھر اس نیکی سے محروم کیوں رہو, گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کی زیارت کرتے رہو, اللہ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ بڑا عمل نہیں, رب کی رضا ہونی چاہیے, رب کی رضا ہونی چاہیے. کبھی کبھی لوگ حج کر کے آ جاتے ہو جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آتے ہے نا, تو ایسا بھی ہوتا. لیکن کبھی بغیر جائے بھی اللہ حج کی نیکی بڑا ثواب عطا فرماتا, نیکی جیسا. لیکن آپ سے گزارش ہو کر نوجوان بزرگ میرے سامنے بیٹھے, خدا توفیق دینا. کئی بار ایسا ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ پریشان گھر پہ ہوتے, اور بیٹے عمرے کے چکر کاٹ رہا ہوتا, عمرہ کر رہا ہے,
ہے دعا کرنا میں روزے کے سامنے ہوں، دعا کرنا میں کعبے کے سامنے ہوں، دعا کرنا میں اس ٹائم زمزم پی رہا ہوں. کیوں بھائی زہر تھوڑی پی رہا ہے. دعا کرنا جی دیکھو زمزم ہے جی دعا کرنا. بھائی کیا تماشا بنا رکھا ہے. یہ بتائیے بھئی بیٹھے ہو آپ وہاں پہ، اس سے برکت والی جگہ کون سی ہوگی؟ خالی ویڈیو بنا کے یہ بتانا مقصد ہے کہ جی آج میں زمزم پی رہا تھا، آج میں فلاں جگہ تھا، یہ دکھانا مقصد. خالی دعا کرنا جی صفا مروہ پہ. مر جائے گا کیا؟ آیا تو دوڑ، تماشا بنا رکھا ہے. بھائی کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. نیکی صرف یہ سوچ کے کریں میں رب کو راضی کرنا ہے، تب اللہ دیکھیں آپ کو کتنا اجر عطا کرتا ہے، کتنا اجر عطا کرتا ہے. گھر میں ماں باپ ہونا تو خدمت کرنا. بندے عمرہ کرنے نکل جاتے ہیں اور ابا کو دوا دلانے کے لیے 250 روپے دینے تیار نہیں ہوتے. صحیح کہہ رہا ہوں. 250 روپے اپنے باپ کو نہیں دے گا علاج کے لیے، 75,000 لگا کے کہتا جی شکر ہے اس سال کا 3را عمرہ. میں کہتا ہوں 75 کا 25 ہی ماں باپ پہ لگا کے راضی کر لے. شاید پورے عمرے میں تو اللہ کو اتنا راضی نہ کر سکے جتنا ماں باپ کے 2 جملے تمہیں رب کی بارگاہ تک قریب کر سکتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں راضی کرنے کی کوشش کیا کرو. اور اگر وہ ناراض ہے نا تو 1 نہیں 7 حج بھی اللہ منہ پہ مار دیتا ہے. عبد الرحمن بن شیران بہت بڑا نام ہے. عبد الرحمن بن شیران یہ وہ بندہ ہے جس نے 7 حج کیے تھے. 7 حج. اور ہر حج کی بات جب آخری طواف کرتا تھا نا تو کوئی نہ کوئی آ کے یہ خبر دیتا تھا کہ اللہ نے تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار دیا ہے. ایک بار حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے گئے. آپ کو واپس آنا تھا حج سے، تو آخری بار کہا لاؤ ایک بار اور کعبہ شریف کی زیارت کر لیں. گئے تو ایک پرچہ گرا. یہ بھی اور دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بیٹھے تھے کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اس سال کتنے حاجی آئے. کہا 2 لاکھ. کہا حج کتنوں کا قبول ہے؟ کہا سب کا ہو گیا، ایک بندے کا نہیں ہوا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب یہ سنا نا میں نے کہ سب کا حج قبول ہو گیا ایک بندے کا نہیں ہوا، کہتے میں کانپ گیا. میں نے سوچا کہ وہ بندہ میں ہی تو نہیں. کہتے ہیں اس ڈر سے میں اٹھا اپنی جگہ سے اور ان کے پاس گیا. میں نے کہا بتاؤ کون ہے وہ جس کا حج قبول نہیں ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ کہیں میں تو نہیں؟ اللہ والے اس چیز میں ڈرتے. جب وعید کا مسئلہ آتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رویا کرتے تھے اور پوچھتے تھے یار تجھے حضور نے سب بتایا ہے. کہتے تھے کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر جیسا بندہ اتنی بڑی شخصیت کہیں میرا نام تو نہیں. یہ اللہ والوں کا ڈر ہوتا ہے. اور جب فضائل ہوتے تو وہ یہ نہیں ہوتے کہ میں ہی تو نہیں اس میں. لیکن جب ڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، عذاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار کہیں میں تو نہیں. جب فرشتوں نے کہا نا کہ ایک بندہ جس کا حج قبول نہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یار کہیں میں تو نہیں ہوں. کون ہے وہ؟ نام بتا دو. کہتے ہیں نام عبد الرحمن بن شیران. نام عبد الرحمن بن شیران ہے. کہا پہچان کیا ہے؟ کہا اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے. کہا کہاں ملے گا؟ کہ فلاں مقام پر بیٹھا ہوا ہے، جاؤ وہاں پہ مل جائے گا. اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اس کا حج منہ پہ مار دیا. آپ یہ سوچ کے اٹھے گئے اور جہاں پہ عبد الرحمن بن شیران تھے جا کر کے سلام کیا. اس نے کہا خیریت ہے؟ کہا ہاں. کہا نام کا؟ میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. کیوں آئے ہو؟ کہا تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. کہا بات کیا کرنی ہے؟ اسی لیے آئے ہوگے، یہی کہنے آئے ہوگے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اچھا. کہا تجھے کیا پتا ہے؟ کہا ہر سال تم آ جائے ہو، 7 سال ہو گئے ہیں. ہر حج مکمل ہونے کے بعد مشتقی خبر آ جاتی ہے کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے. کہتے کہ پھر تو یار کون سا ایسا گناہ کر کے بیٹھا ہے جس کی بنیاد پر تیرا حج قبول نہیں ہے؟ عبد الرحمن
بن شیران نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں باپ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ میرا ہر سال حج کو میرے منہ پہ مار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر تجھے پتا ہے تیری ماں ناراض ہے اور تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے تو یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، ماں کو راضی کر لے تیرے حج قبول ہونے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا یار تجھے کیا بتاؤں، تو ٹھہرا پردیسی، میری ماں ہے کہ راضی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، چل میں تیری ماں سے تیرا سمجھوتا کرا دیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن بن شیران کا حضرت عبداللہ ابن مبارک اس ماں کے خیمے تک لائے گئے، ماں بھی حج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ کہا کون سا خیمہ ہے تیری ماں کا؟ کہا جاؤ اگر میری ماں کا پتہ لگانا ہے، ایک پہچان ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب سب سوتے ہوں گے میری ماں کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہو۔ یہ بات کہی عبد الرحمن بن شیران نے، جب سب سوتے ہوں گے میری ماں کے خیمے سے تلاوت کی آواز آتی ہوگی۔ عبداللہ ابن مبارک تیزی سے گئے جا کے نا خیمہ تلاش کیا، آجیوں کے دور تک خیمے لگے گئے، ایک خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز، دروازے پہ آواز دے کے کہتے مائی میں آ سکتا ہوں۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون؟ کہا حضور کی حدیثوں کا محدث ہو، میں سرکار کی حدیثیں پڑھایا کرتا ہوں۔ کہا کیوں آنا چاہتے ہو؟ کہا آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہو۔ کہا آ جائیے۔ عبداللہ ابن مبارک اندر گئے، جا کر کے بیٹھ جاتے، کہتے ماں خیریت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ کہا حج کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں آپ اکیلی آئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی گھر خاندان میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو آپ کتنے طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ کہا ہے تو پھر بیٹا آیا کیوں نہیں؟ کہا آیا تو ہے لیکن میں اس کو ساتھ نہیں لائی۔ کہا کیا بات ہے مائی، کوئی بات ہو گئی ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے، بیٹے کو لے کے کیوں نہیں آئی ہے؟ کہا ہے وہ بھی حج کرنے آیا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اماں بیٹا تیرا، تو بھی حج میں، بیٹا بھی حج میں، پھر بیٹا تیرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اتنی بات کہی ماں ہچکی بھر کے رونے لگ جاتی ہے، ہچکی بھر کے ماں رونے لگ گئی۔ آپ کہتے ہیں اماں بتا تو صحیح بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور یاد کرنا میرے پیارے، مائیں تھپڑ مارے تب مائیں ناراض نہیں ہوتی ہے، مائیں تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکال لے تبھی مائیں ناراض نہیں ہوتی ہے، اگر وہ جھولی پھیلا کے تمہیں بددعائیں دے تبھی بددعائیں نہیں ہوتی ہے، اگر ماں تیرے جملے سن کر رو دے تو سمجھ لے اللہ کا عرش ہلا دیا گیا آج تو نے، اگر تیری دو باتوں سے ماں کا دل ٹوٹ گیا تو سمجھ لے آج تو نے آسمان کو جنبش دے دی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے عمل سے ماں کی چیخ نکلے گی تب جا کر کے تجھ پہ عذاب آئے گا، اگر ماں کی آنکھ بھیگ جائے گی سمجھ لینا تو نے اپنی تباہی کا راستہ کھول لیا ہے۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں بربادی کا پتہ کیسے چلتا ہے، میں کہتا ہوں سمجھے وہ برباد ہے جس کے سامنے بات کرتے ہوئے ماں باپ کے لہجے ٹوٹنے لگے، سمجھ لینا وہ بیٹا ٹوٹنے والا ہے، جس کے سامنے ماں باپ کی آواز دبنے لگے سمجھ لینا اس کی ترقی ختم ہونے والی ہے، جس سے بات کرتے وقت ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ غلط بات نہ نکل جائے سمجھ لینا اب اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہی باقی رہتا ہے جو ماں باپ کو دنیا کے اندر بادشاہ کی نظر سے دیکھا کرتا ہے، ان کے قدموں میں ان کا نوکر بن کے رہا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کو سمجھے اور قدر کرے۔ جب کہا نا کیوں نہیں آیا بیٹا، کیوں نہیں لائی، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، ماں کی چیخ نکل گئی۔ آپ دیکھیں تجربہ کرنا، کبھی ہم خاندان میں گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دادی سب ٹھیک ہیں، بڑی امی سب ٹھیک ہیں، تائی چاچی یہ بول کے ہم بات کرتے ہاں بیٹوں کا کیا حال ہے، تو ماں کہہ تو یہ دیتی ہے بڑے اچھے بیٹے دیے اللہ نے، 3 بار کھانا دیتے، جملے تو اس کے تھے کہ 3 مرتبہ کھانا دیتے۔ اگر یہ کہتے کہتے آنکھیں بھیگ گئی ہیں نا تو سمجھ لینا یہ ماں فاقے سے رہتی ہے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اس سے سمجھیں دنیاوی طور پہ اگر بیٹا چوری کر لے، کورٹ سزا سنا چکی ہو، کورٹ کے اندر ثابت ہو جائے کہ بیٹا چور ہے، اس کا بیٹا جیل کاٹ لے 10 سال کی، گھر آئے نا لوگ سب منہ بگاڑ کے دیکھتے ہیں چور آ رہا ہے، لیکن ماں پھر بھی کہتی ہے میرا چاند آ رہا ہے۔ ماں کے لیے پھر بھی چاند ہوتا ہے بیٹا، اتنی بڑی دولت ماں ہے۔ ماں کبھی اولاد کو رسوا کرنا نہیں چاہتی، باپ کبھی بیٹے کی برائی چوک میں نہیں کرتا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ آپ سے پرچہ دے کے کہا میری دوا نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ پھاڑ کے پھینک دیا، لیکن مسجد میں جب تیری بات چلی نا لوگوں کے بیچ،
اس نے وہاں یہی کہا تھا جیسا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ایسا سب کو دے. جب سے میرا بیٹا جوان ہوا ہے میری ذمہ داریاں اتر گئی ہیں. یہ کہہ کے نا وہ بیٹوں کی گندی حرکتوں پہ پردہ ڈالتے. وہ ایک آرٹیکل کسی نے چھاپا تھا, لکھا گیا کہ ایک نوجوان کمائی کر کے گھر لوٹا. بیوی کہنے لگی سنیں جی آپ کا شو, آپ کی ماں جو ہے نا اس کا گھر الگ کر دو. کہا کیونکہ یہ کھانستی ہے نا تو ہمیں دقت ہوتی ہے اس کی کھانسی سے اور بیماری پھیلتی ہے. ایسا نہ کریں کہ ان کا بستر ادھر باہر کونے میں کر دیں. بیٹا تھا کہنے لگے ماں ہے میری, میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے پڑھایا بہکایا, کہنے لگی سنیں پھر اپنے شہر میں اولڈ ہاؤس بھی تو ہے نا, سنا ہے وہاں بیواؤں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کہا پھر امی کو وہیں نہ رکھ دیں, وہاں ان کی خدمت ہوتی رہی. اس انداز میں عورت نے شوہر کو بہکایا کہ اس کی سمجھ میں بڑی تیزی سے بات آ گئی. کہا ایسے ہی کرتے. آیا امی کے پاس بیٹھا, بہت میٹھے لہجے میں بات کی. ماں جس لہجے کے لیے ترس رہی تھی نا, آج بہت زمانے کے بعد بیٹے کے لہجے میں وہ درد تھا. امی امی کہہ کے نا بات کرتا رہا. پھر کہتا امی تمہارا جی کرتا ہوگا نا کہیں گھومنے کا. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس نے ماں کے من کی بات کہتی ہو, من کے بات کہتی ہو. اس نے کہا بیٹے بڑا دل کرتا ہے, کئی سال ہو گئے میں نے بازار نہیں دیکھا ہے, یہی بستر پہ رہتی ہوں, یہاں سے وہاں تک وہاں سے وہاں تک. امی آج لے چلو گھمانے کے لیے. ماں تھی خوشی سے اچھل گئی, چل بیٹے لے چل. ماں کو کیا معلوم تھا وہ کیا رہے. ماں بڑی سیدھی ہوتی ہے. دنیا کہے نا اس نے قتل کیا, بیٹا کہتے امی میں نے قتل نہیں کیا. دنیا کی کوئی طاقت پھر ماں سے یہ کہلوا نہیں سکتی کہ اس کا بیٹا قاتل ہے. اتنا بھروسہ ماں اپنے بیٹے پہ کرتی ہے, اتنا بھروسہ ماں اپنے بیٹے پہ کرتی ہے. آج ہمیں ماں پہ بھروسہ نہیں ہے. بیوی کہہ دیتی ہے تمہاری ماں نے نا آج گالی دی تھی مجھے. ماں کہتی ہے قسم کھاتی ہوں میں نے گالی دی ہو تو ہم بیوی کی مان لیتے ہیں, ماں کی نہیں مانتے. جبکہ ماں بچپن میں ہماری مان لیتی تھی, کائنات کی نہیں مانتی تھی. آج اسی کو ہم جھوٹا ٹھہرا دیتے, آج ہم اسی کو جھٹلاتے. کہا نہیں, کہا ہوگا تو ہے ہی ایسے, تیرا دماغ ہی ایسا ہو گیا, بڑھاپا آ گیا, تیری عقل خراب ہو گئی, یہ کہہ کے ہم ماں کو جھٹلا دیتے. خبردار کبھی اس کے لہجے کو میلا مت بتانا. جھوٹ بڑی بات ہے, اس کے لہجے تک کو میلا مت کہنا. تم نہیں جانتے ہو ماں کے لہجے بھی زمزم سے دھلے ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے اس کی مسکراہٹ میں جنت کی مہک ہوتی ہے. مت بولنا کبھی اس کے بارے میں ایسا. ہم بیوی کو سچا کہہ دیتے, ماں جھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس نے ایسا بہکایا نا, ماں سے کہا امی لے چلو. ماں مارے خوشی کہ ہاں بیٹے چل لے کے. گاڑی میں بٹھایا. آج ماں پوچھ رہی ہے نا بیٹے یہ کیا ہے, امی یہ مال ہے, یہ کیا ہے, یہ فلاں مارکیٹ ہے, یہ کیا ہے, یہ ہوٹل ہے, یہ کیا ہے, یہ ہوٹل ہے. چلتے چلتے گاڑی نا گارڈن پارک سب پارک کرتے کرتے ایک بڑی عمارت کے سامنے جا کے رک گئی. اماں کہتی بیٹے یہ کیا ہے. بیٹا کہتا اماں یہ اولڈ ایج ہوم ہے. ماں نے کہا بیٹے یہاں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا امی یہاں بڑے بوڑھے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا, لوگ ان کو یہاں رکھتے ہیں. ماں کہتی میں اب بھی نہیں سمجھی. میرا بیٹا کہتا امی اتریں ذرا. میں نے سوچا میرا بیٹا مجھے اندر گھمائے گا, دکھائے گا عمارت کیسی ہے. ماں اتر گئی. وہ لے کے ماں کو نا سیڑھی پہ بیٹھ گیا اولڈ ایج ہوم کی. کہنے لگا امی تجھے پتا ہے نا یہ جو عمارت ہے نا اس میں ساری خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ساری ضرورتیں دیکھی جاتی ہے, سارے کام کیے جاتے ہیں. ماں کہتی ہے نا کہ جب اس نے اس طرح کی بات کی نا تو کہتے مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے شاید مجھے یہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں لایا. کہتے ہیں بھی یہ احساس گزرا ہی تھا اتنے میں میری طرف دیکھ کے کہنے لگا امی آج کے بعد تمہیں یہی رہنا ہے. کہا جیسی اس نے اتنا کہا نا تو جیسے میری بجلیاں گر گئی وہ دل پہ. امی آج کے بعد یہی رہنا. کہا میرا کلیجہ پھٹنا چاہتا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا. کہنے لگا امی ضرورت ہوگی میں آتا رہوں گا. اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی نا
تو کہتی کہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی اور میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کہنے لگا امی میں جاؤں؟ تو ماں ہوتی ہے، کہتی میرا جی چاہتا تھا کہ میں گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ میرے دودھ کا حق یہی ادا ہوگا کہ تو مجھے یہاں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کے جائے؟ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ میں جو تیرے لیے رات بھر جاگتی رہی اس کا صلہ یہ ہے کہ تو مجھے یہاں چھوڑ کے جائے؟ جو میں نے تیرے لیے قربانیاں دی ہے، تو نے کہا امی سر میں درد ہے، ساری رات تیرا سر میں نے گود میں رکھ کے دبایا تھا، اس کا صلہ یہ ہے کہ تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے جائے؟ میں نے رات بھر جاگ کر کے جو تیری خدمت کی تھی یہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ ماں چاہتی تھی یہ پوچھو، لیکن جانتے ہو ماں کہتی ہے میں نے صبر کے پتھر کو اپنے کلیجے پہ رکھا، بیٹے سے ایک بار بھی نہیں کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کہتے تھوڑی دیر گزری تھی، اتنے میں اندر سے عورتیں نکل کے آئیں، مجھے چاروں طرف سے گھیرا اور کہتی بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام لکھا جاتا رہا، پتہ پوچھا گیا، محلے کا نام میں نے بتا دیا۔ اتنے میں ایک کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا جب میں نے بیٹے کا نام سنا تو ماں کے ہونٹوں پہ تالا لگ گیا۔ ماں جو فٹافٹ بتا رہی تھی محلہ کون سا ہے، گلی کون سی ہے، مکان کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، جب بیٹے کا نام آیا تو ماں کی زبان پہ تالا لگ گیا۔ بار بار پوچھا گیا کہ بیٹے کا نام تو بتا دے تاکہ پتا چلے تیرا خیال کون رکھے گا۔ ماں نے نام نہیں لیا، جب بہت دیر اصرار کرتے ہوئے ہو گئی، اتنے میں کسی نے کہا چھوڑو جی، اس کا بیٹا اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے یہ بیٹے سے ناراض ہو گئی ہے، بیٹے کا نام نہیں لینا چاہتی، اس کا بیٹا اتنا کمینہ ہے اس لیے اسے بیٹے سے نفرت ہو گئی ہے۔ جب بیٹے کے نام پہ ماں کی زبان، ماں کے کانوں نے وہ گالی سنی ہے تو فوراً ماں کی زبان کھلی، اس نے کہا خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا، میرے بیٹے کو بدبخت نہ کہنا، وہ میرا بیٹا ہے، میں ماں ہوں، جو وہ کر رہا ہے یہ اس کا کردار ہے، جو میں کر رہی ہوں یہ میرا کردار ہے۔ کہا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی۔ کہا کیوں تجھے نفرت ہے؟ کہا نہیں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہیں میرے نام لینے سے میرے بیٹے کی بدنامی نہ ہو جائے۔ شہر میں 4 لوگ میرے بیٹے کی عزت کرتے ہیں، اگر میں نے نام لے دیا لوگ اس کی عزت کرنا بند کر دیں گے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں مائیں خود مر جاتی ہے لیکن بیٹوں کے نام پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مائیں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹے 6 ٹائم روٹی دے رہے تو دے ہی رہے، میں نے خود صاف بات کہہ دیا۔ اگر یہ کہتے کہتے ماں کا لہجہ ٹوٹنے لگے نا تو سمجھ لینا ماں بھوکی سو رہی ہے، ماں بھوکی سو رہی ہے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، جس نے جیون دیا، زندگی دی، جس نے سوارا، ایک ایک پلک ایک ایک بال ہمارا ماں نے سوارا ہے۔ یہ 6 فٹ